السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر مطالعہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، شیخ محمد صدیق المنشاوی کی تصنیف مئۃ قصۃ من حیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان اردو ترجمہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دلچسپ 100 قصوں اور واقعات کو حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے، جس سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ مترجم خالد محمود۔ ایپیسوڈ 12، قصہ نمبر 43، دریائے نیل کے نام حضرت عمر کا خط۔ اہل مصر قبطی مہینوں میں سے ایک مہینہ بؤونہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں ایک کنواری لڑکی کو ڈال نہ دیا جائے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، اس دریا کا کیا دستور ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جب مہینے کی 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہناتے ہیں، پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام ماقبل کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے ماہ بؤونہ، ماہ ابیب اور ماہ مصری تک انتظار کیا، مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہیں آیا، تھوڑا بہت پانی بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے متعلق خط لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے صحیح کہا کہ اسلام ماقبل کے تمام طریقوں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ اس دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا، امیر المومنین عمر بندہ خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ حمد و صلوات کے بعد، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر واحد و قہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ واحد و قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اہل مصر تو وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ صلیب کے دن صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 16 ہاتھ کی مقدار جاری کر دیا ہے۔ اس سال سے یہ بری رسم ختم ہوئی۔ قصہ نمبر 44، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مصر کو امداد کے لیے پکارتے ہیں۔ جب آسمان سے بادل برسنے بند ہو گئے، زمین نے اپنا پانی نگل لیا، سارے جزیرہ عرب کو قحط سالی نے آ گھیرا، مدینہ میں ہر سمت فاقہ کشی کا عالم ہو گیا، شیر خوار بچے بھوک کے مارے تڑپنے لگے اور بوڑھوں کے کلیجے پھٹنے لگے، تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے عمرو بن العاص کے نام۔ سلام کے بعد، اے عمرو، خدا کی قسم تمہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تم اور تمہارے یہاں کے لوگ شکم سیر ہیں، جبکہ میں اور میرے یہاں کے لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ امداد کرو، امداد کرو۔ امیر المومنین کا یہ خط پڑھ کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قلق ہوا اور انتہائی افسوس ہوا۔ پھر اس وقت تک خود عمدہ کھانا پینا چھوڑ دیا جب تک جزیرہ عرب کے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار نہیں ہو گیا۔ پھر امیر المومنین کو خط لکھا، اللہ کے بندے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے نام، عمرو بن العاص کی طرف سے۔ حمد و صلوات کے بعد، میں جناب حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ میں نے آپ کی طرف اتنے اونٹ بھیج دیے ہیں جن کا اول حصہ آپ کے پاس اور آخری حصہ میرے پاس ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ نمبر 45، حضرت عمر اور جیش اسامہ کی روانگی۔ ابھی جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام خندق کو بھی پار نہیں کیا تھا کہ یہ خبر قیامت اثر کانوں میں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لشکر رک گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت طلب کریں کہ لوگ واپس لوٹ آئیں، کیونکہ مجھے خلیفہ رسول کا متعلق اطمینان بھی نہیں ہے اور کہیں مشرکین مسلمانوں کے قیمتی سامان کو اٹھا نہ لے جائیں۔ انصار کہنے لگے اگر وہ نہ مانے تو ہم اس مہم میں چلتے رہیں گے، آپ ان کو یعنی خلیفہ رسول کو ہماری طرف سے پیغام پہنچا دیں اور ان سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے اس امر کا ایسے آدمی کو ذمہ دار بنائیں جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت اسامہ کی ساری بات بتائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہاں کے کتے اور بھیڑیے مجھے اٹھا لے جائیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ واپس نہیں لوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح جھپٹے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی اور پکار کر فرمایا اے ابن خطاب، تیری ماں تجھے روئے، کیا تم مجھے ایسے شخص کو معزول کرنے کا کہتے ہو جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا والی بنایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خجالت کے آثار لیے واپس مڑے اور انصار کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، تمہاری مائیں تم پر روئیں، آج مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول سے ڈانٹ پینی پڑی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔